إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے اور مدبر حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. ساری دنیا کے عقل مند، عقلاء اور انٹلیکچوئلز یہ اتفاق کب کا کر چکے ہیں کہ زمین میں اگر امن قائم ہونا ہے، لوگ سلامتی کے ساتھ اپنی اپنی بستیوں میں بسیرا کریں، اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ زمین کے صفحے ہستی سے اسرائیل نامی ایک ملک کا نہ ہونا ضروری ہے، اس کا وجود ختم ہونا ضروری ہے. جب سے یہ اسٹیٹ قائم ہوا ہے، آپ تاریخ 75 سال کی پڑھ لیجئے، آپ کو جا بجا ہر جگہ اختلافات، ہر جگہ لڑائی جھگڑے، کہیں کسی موضوع کو لے کر جھگڑے، کہیں خون کے مسائل پر جھگڑے، کہیں نسل پر جھگڑے، کہیں زبان پر جھگڑے، اور اس قسم کے مختلف جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے یہ پچھلے 75 سالوں سے. اسی لیے تمام عقلاء نے اتفاق کیا اگر زمین میں امن قائم کرنا ہے تو اس چیز کو ختم کرنا ہے، اور جب تک یہ چیز رہے گی یہ بد امنی اور یہ جو کچھ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے یہ چیزیں جاری و ساری رہیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہود کی قوم پر ہمیشہ کے لیے پھٹکار نازل کی ہے. اللہ نے ان پر ہمیشہ لعنت بھیجنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر اللہ کی پھٹکار، ان پر اللہ کا غضب ہمیشہ رہے گا. اور اللہ نے قرآن کے اندر یہودی قوم کی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان کی جتنی بھی روکردانیاں ہیں، ان کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، اللہ نے انہیں کھول کھول کر بیان کیا. یہ لیجیے آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے. شروع کے چند آیاتیں جن میں منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی یہودی قوم کے جرائم ایک ایک گنواتا ہے، ایک ایک جرم بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس جرم سے معاف کیا، ہم نے تمہاری بخشش کا اعلان کیا، چلو اللہ کے طرف لوٹ جاؤ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آپ یہاں سے مطالعہ کریے، لگ بھگ 150 آیتیں صرف اور صرف یہودی قوم کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، ان کی سازشوں کو، ان کے پول کو کھولنے کی تفصیل آپ کو ملے گی. اللہ نے ان لوگوں پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا
قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم مما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا النار للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اللہ کہتا ہے، یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، وہ اس لیے کہ ان پر نعمتوں کا اور دوسری دولت کا نچھاور نہیں ہوتا. یہ تو دولت کے دل دادا ہیں، دولت پر فریفتہ ہونے والی قوم ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ دولتیں نازل نہیں ہوتی تو انہوں نے اللہ پر تہمت کسا، اللہ پر تہمت لگایا، کہا کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ٹوٹے، ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے جو انہوں نے کہا ہے، اس وجہ سے ان پر ہمیشہ کے اللہ کی لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں اور جیسے چاہے سخاوت کرتا ہے، جیسے چاہے اپنی نعمتوں کو لٹاتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کے طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے، آپ پر اللہ کے طرف سے جو آیتیں نازل ہوتی ہیں جن میں یہودیوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں، ان کے لیے بھی توبہ کا موقع ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے، جب بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کی تلافی کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے غلطیوں کی تاریخ کو پڑھ کر، اپنی کالی تاریخ کو پڑھ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے، یہ کفر اور طغیان، نافرمانی، اللہ کے یہاں نافرمانی کرنا، کفر کرنا، اس میں یہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں. اور اللہ نے اس کے بعد کہا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم اس وجہ سے ان لوگوں کے درمیان کینہ، کپٹ، حسد، آپس میں جھگڑا ہم نے ان کے پاس ڈال دیا، اور یہ چیز جاری رہے گی کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ چیز ان کے پاس جاری رہنے والی ہے. قیامت تک یہی حرکتیں کرنے والے ہیں، ان پر ہمیشہ کی لعنت ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، یہ جب بھی آگ دہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لڑائیوں کی، جنگوں کی آگ دہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے اسے ہمیشہ بجھایا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ ایسی قوم ہے جو زمین میں فساد برپا کرنے والی ہے. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ سبحانہ وتعالی فساد کرنے والوں کو ہمیشہ پسند نہیں کیا ہے. فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اگر آپ قرآن کا ایسے ہی مطالعہ کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے یہودی قوم پر جا بجا لعنت بھیجی. ہو سکتا ہے آج کے جو حالات سے ہم دو چار ہیں، آج کے جو حالات ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ دیکھنے والوں کو اس کی حقیقت کا بیان ہو گیا ہوگا. لیکن چند سال پہلے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل پر قرآن میں جو لعنت بھیجا گیا ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسرائیل تو ساری دنیا کا نمبر 1 اسٹیٹ ہے کئی میدانوں میں، ایگریکلچر میں، IT میں، دوسرے میدانوں میں، تو انہوں نے پوری قوم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر قرآن کا لعنت بھیجنا کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن آج کے حالات، جب آدمی خبر پڑتا ہے، جب نیوز دیکھتا ہے کہ 24,000 لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، ان میں سے 70% سے زیادہ عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اور شیر خار بچوں پر بام گرایا جاتا ہے. شیر خار چھوٹے چھوٹے جن کی پیدائش ابھی ہوئی ہے، جو 1 دن کے 2 دن کے ہیں، ان پر اندھا دھند گولہ باری کیا جاتا ہے. اور عورتیں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، بزرگ کیا، یہ ظالم نے کسی کو خاطر میں نہیں لیا. یہ اندھا دھند راندم جسے کہا جاتا ہے ویسے یہ بم گراتا ہے. اور اس کے بعد لگ بھگ 24,000 سے زیادہ لوگوں کو اب تک انہوں نے مار دیا ہے. 100 دن کی لڑائی ہو چکی ہے، اس میں 24,000 سے زیادہ لوگ قتل کر دیے گئے ہیں. اور اس میں کئی عقل مند، ہوشیار، پڑھے لکھے لوگ، استاذ، جامعہ کے استاد، کالجز کے استاد، ڈاکٹرز، اچھے لوگ، انجینئرز اور کئی عمدہ خاندانے سب کے سب آنن فانن ختم کر دیے گئے.
ایسا جرم ہے کہ جرم کرنے والوں نے سر پیٹ کر کہا کہ یہ کیسا جرم ہے، یہ کیسی بمباری ہو رہی ہے کہ رینڈملی بم برسائے جا رہے ہیں. لگ بھگ 70% عمارتوں کو ختم کر دیا گیا ہے. وہاں پر غزہ اسٹرپ کے اندر جو 360 اسکوائر جو ہے کلومیٹر کا جو خطے ارض ہے، اس پر انہوں نے ایسی بمباری کی ہے کہ دنیا میں کسی بھی زمین میں اتنی بمباری نہیں ہوئی. یہاں تک کہ نہ ہیروشیما میں نہ ناگاساکی میں اتنی بمباری کسی بھی قوم نے برداشت نہیں کی. اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی اسرائیل، یہی یہودی لوگ ہیں جن کے دل جو کالے ہو گئے ہیں. انہیں ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اور اندادن ابھی یہ لمحہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم بڑی آسانی سے مسجد میں بیٹھ کر جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور کرنٹ کٹ ہوئے کئی مہینے گزر گئے، پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے. لیکن یہ قوم دیکھیے، قربان جائیں اس قوم پر، اس فلسطینی مسلمانوں کو دیکھیے جی ساتھیوں، ان کے حالات کو دیکھیے. اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ ٹھسے مس نہیں ہو رہے ہیں. اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ان کے لیے بہت ہی آسان ہے، ان کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ اسرائیلی اسٹیٹ سے کہیں کہ ہم تمہاری حکومت کو مانتے ہیں، تو اسرائیل انہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، ان کی بستیوں کو بننے کے لیے تیار ہے، ان کے ایجوکیشن کا انتظام کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، انہیں نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن قربان جائیں اس قوم پر، اس قوم نے کہا کہ نہیں، ان دنیاوی ٹکڑوں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں اس بیت المقدس، یہاں سے تیری گندگی نکالنی ہے، ہمیں بیت المقدس چاہیے. یہ ملک فلسطینی مسلمانوں کا ہے، اس ملک میں تم گھس بیٹھے ہو، اس ملک میں تم پچھلے 75 سال سے ظلم کر رہے ہو، تمہارا ظلم ختم ہونا ہے، ہم کسی بھی لمحہ مر جائیں گے، ختم ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ایسی قوم ہے جس نے موت کو ہر لمحہ دیکھا ہے. ان کی پوری 50 سال کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو مرنے کے لیے ڈرتی نہیں. یہ ایسی قوم ہے جس نے موت کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. یہ ایسی قوم ہے، کھاتی ہے پیتی ہے اور ساتھ ساتھ موت کو یاد کرتی رہتی ہے. انہیں موت دے کر کوئی ڈرا نہیں سکتا. اللہ اکبر، کیسا ایمان ہے. ان کے لیے ایک طرف دنیا آسان بنا دی گئی ہے، مان لیجئے سب کچھ ہے، ماننا ان کے لیے کوئی دشوار چیز نہیں. لیکن عزیز ساتھیوں، انہیں اللہ کے اس گھر کی حفاظت کرنے کا پڑا ہوا ہے، اور انہیں ان کے ایمان کا پڑا ہوا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ان یہودیوں کے سامنے سر جھکانا اصل میں ساری دنیا کا خاتمہ ہے، اصل میں سارے عربوں کا خاتمہ ہے. یہ جیسے جسم میں کینسر کا مرض لگ جاتا ہے، ویسے پورے مڈل ایسٹ میں ایک کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ لگ جائیں، آج بیت المقدس ہے، کل پھر مدینہ، اور اس کے بعد پھر مکہ، آج فلسطینی قوم ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے جتنے بھی عرب ہیں سب کو کیسے مار بھگاتے ہیں. ان کا تو گریٹر اسرائیل کا پروگرام ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ہے، تبوک ہمارا ہے، اور اس کے بعد اس علاقے میں جہاں کہیں بھی رہے، جہاں کہیں بھی ان کی تاریخ رہی، کہتے ہیں کہ سب ہمارے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کو ہم واپس لینا ہے. اگر آپ ان کے فلیگ کو دیکھیں گے، ان کے فلیگ میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر سے ایک سٹرپ ہے بلو کلر، اور نیچے سے ایک لمبا جو ہے سٹرپ کھینچا ہوا ہے، اور بیچ میں ایک سٹار ہے جسے ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ دو جو بلو سٹرپس ہیں، اس سے مراد ایک نیل ندی اور دوسرے سے مراد یوفریٹس ریور ہے. کہتے ہیں کہ یہ دو ندیوں کے درمیان ڈیوڈ سٹار کی حکومت ہمیں قائم کرنی ہے، یہی ان کی خواہش ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے. اس کے لیے ایسا نہیں کہ بات کہیں ختم ہو گئی، اس کے لیے انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے. اور یہ تمام چیزوں کو جاننے والے فلسطینی مسلمان، انہوں نے اس بار ٹھان لی کہ ہمارے یہاں چاہے لاکھوں لوگ مر جائیں، لیکن اس کے مقاصد میں سے کامیابی نہیں ہونی ہے. اس کے کالے مقاصد کو اس کے منہ پہ مارنا ہے. اس کے لیے ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے یہ ایسا ثبوت دے رہے ہیں گویا کہ اللہ نے مومنین کے تعلق سے قرآن میں جو کہا پورے کا پورا ان پر فکس آتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کہتا ہے مومنین بندے وہ ہیں جو اللہ کی یاد سے نہ انہیں تجارت روک
سکتی ہے, نہ خرید و فروخت انہیں روک سکتی ہے. اور یہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں, قیامت سے اتنا ڈرتے ہیں. ہاں, قیامت کا دن وہ ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور دیدے پھاڑ دیے جائیں گے. اس عظیم ماحول, اس عظیم ہولناک منظر کے لیے یہ ڈر رہے ہیں اور دنیا میں ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا اللہ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, اپنی دولت کو بیچ ڈالا. اب اس کے عوض میں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ انہیں جنت دے گا. مومنین تو وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, جو اللہ کے راہ میں قتل کرتے ہیں اور کبھی کبھار انہیں شہید بھی کر دیا جاتا ہے, قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کر دیے بھی جاتے ہیں. یہ ایسا وعدہ ہے جسے اللہ نے تورات میں کیا ہے, یہ ایسا وعدہ ہے جسے اللہ نے انجیل میں کیا ہے, یہ ایسا وعدہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 12 کیا ہے. تو مومنین کی سبب قدمی کا اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا اس کی ستائش کی اور اس کی مدح بیان کی ہے. عزیز ساتھیوں, اور پڑھتے جائیے قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم اولئک هم المؤمنون. اللہ نے ارشاد فرمایا مومنین تو وہ ہیں جو اللہ کے راہ میں اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, پھر ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے, پھر ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے اور اللہ کے راہ میں اپنے جان کو لٹاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو لٹاتے ہیں. عزیز ساتھیوں, ان کی حالات کو دیکھ کر, ان کی سبق قدمی کو دیکھ کر اللہ اکبر, ہمیں صحابہ کا دور یاد آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کے لیے لوگوں کو جمع کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے ان کی رائے سننا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا کہ چلو بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی درپیش ہے, اب آگے بڑھیں گے تو مٹبھیڑ ہو جائے گی, آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ لڑائی مدینے کی باہر کی تھی اور اصل میں اتفاق یہ ہوا تھا کہ مدینے میں لڑائی ہوگی تو انصار سپورٹ کریں گے. مدینے کی باہر کی بات اس اتفاق میں نہیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مہاجرین اور انصار رائے دیں کہ لڑائی آگے بڑھائی جائے یا پھر واپس چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رائے پوچھی تو مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ ہم سے کیا رائے پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ, آپ ہمیں لے چلیے, جہاں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں لے چلیے. یا رسول اللہ, آپ جان رکھیے ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اذهب انت فقاتل انت وربك فانها هنا قاعدون. اے موسیٰ, جاؤ, آپ بھی جاؤ اور آپ کے رب کو لے کر جاؤ, تم دونوں لڑو, ہم ادھر بیٹھے رہیں, ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. یہ بنی اسرائیل کا قول تھا. مقداد بن اسود کہتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم یہ نہیں کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ لے چلیے, آپ اور آپ کے رب کے ساتھ ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں مشورہ دو, اے لوگوں اشیروا علی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اشارے کو سعد بن معاذ سمجھتے ہیں اور اٹھ کر کھڑے ہوتے کہتے ہیں, یا اللہ کے رسول, میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ہم سے رائے چاہ رہے ہیں, تو سن لیجیے, یا اللہ کے رسول, آپ ہمیں جہاں کہیں بھی لے کر جائیں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ بیرق الغماد, جو تبوک کا دور دراز علاقہ, عرب کا آخری حصہ, اگر آپ بھی ہمیں وہاں لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا, یا رسول اللہ, آپ ہمیں دیکھیں گے, اِنَّا لَصُبْرٌ فِي الْحَرْبِ وَصُدْقٌ فِي اللِّقَاءِ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ہم وہ قوم ہیں جب لڑائی کے میدان میں اترتے ہیں تو انتہائی صبر کرتے ہیں, ہم جھیلتے ہیں ماحول کو, ہم کھڑے رہتے ہیں, ہمارے پیر اکھڑتے نہیں, ہم مرتے رہتے ہیں لیکن ہم دشمنوں کو اپنا پیٹ نہیں دکھاتے, ہم مر جاتے ہیں لیکن ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. اے اللہ کے رسول, جب لڑائی شروع ہو جائے ہم سے بہتر سچے لوگوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ ساتھیوں, بالکل یہ جملہ فلسطینی مسلمانوں پر منطبق ہوتا ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کے لیے آسان ہے. آپ دیکھیے, جب جو میڈیا گھماتا ہے, جنرل پبلک سے پوچھا جاتا ہے, جنرل پبلک یہ نہیں کہتی کہ یہ بیکار کی لڑائی ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی کو جاری رکھی جائے.
ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس بار پیچھے نہیں اٹھیں گے. تو عزیز ساتھیوں، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو انتہائی اہم دور ہے، ایک تاریخی اہم موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ اب جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اب جو وہاں حالات ہو رہے ہیں اس سے پہلے کبھی ایسے حالات نہیں تھے. اس بار جتنی مار یہودیوں پر پڑی ہے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی مار نہیں پڑی. اور سارا میڈیا آپ کو بتاتا یہ ہے کہ عام مسلمان مر رہے ہیں. ہاں مر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیجئے ان کی ملٹری کو جتنا فلسطینی مسلمان ٹسپا کیے ہوئے ہیں، ان کی ملٹری کو جتنا فلسطینی مسلمان بے بس کیے ہوئے ہیں اور لاجواب بنا دیا ہے، تو یہ تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے. اور بعض لوگ دوش دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلطی تو فلسطینی مسلمانوں کی تھی. 7 اکتوبر میں کس نے کہا ان سے کہ جائیں اچانک حملہ کر ڈالیں؟ کیوں غیر ضروری انہوں نے اتنی بڑی مصیبت موڑ لے ڈالی؟ تو عزیز ساتھیوں، ان کے لیے انہی کے لیڈر نے حال ہی میں انٹرنیشنل اسکالرس میٹ میں انہوں نے ایک بہترین بات بتائی. ان کے لیڈر نے کہا کہ ہم نے یہ حملہ 3 اسباب کے لے کر کیا. یہ حملہ، اس کے پیچھے 3 اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں اتنی مرتبہ مسجد الاقصی کو گندا کیا، اتنی مرتبہ ان کی ملٹری مسجد الاقصی میں گھس جاتی ہے. دھڑلے سے نہ وہ مصلی دیکھتے ہیں، نہ وہ معتکف دیکھتے ہیں، نہ وہ روزے دار کو دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ عورت دیکھتے ہیں. دھڑلے سے گولی برساتے ہیں، کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں اور ساری دنیا کی میڈیا صرف کور کرتی ہے. کوئی حکومت پوچھتی نہیں ہے کہ اس مسجد میں رمضان میں 27 رات میں اعتکاف کے موقع پر اچانک حملہ کرنے کی کیا ضرورت آئی؟ کوئی پوچھتا نہیں. دھڑلے سے اللہ کی اس مسجد کو گندا کرنا، اس میں ملٹری لے کر اندر گھس جانا، وہاں کے مسلمانوں کو ذلیل کرنا، گالیاں بکنا، اچانک مسجد کے دروازے بند کرنا. بہت سارے لوگوں کو یہ مسجد کو لے کر بہت سارے کنفیوژنز ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہودی بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، یہ مسجد کا اصل سٹرکچر کیا ہے، یہاں پر کیا حکومت چل رہی ہے، کیسے اگر پورے اسرائیل کے ہاتھ میں تو پھر مسلمان آتے کیوں ہیں؟ یہاں پر ویسٹرن بینک کسے کہا جاتا ہے، غزہ سٹرپ کسے کہا جاتا ہے، اسرائیلی اسٹیٹ کیا ہے؟ عزیز ساتھیوں، پوری تاریخ کی بات ہے، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. کہیں بھی اسپیشل لیکچر رکھا جائے تو یہاں کے پورے میپ پر گفتگو کر کے یہاں کے جو حالات ہیں اس پر وضاحت کی جا سکتی ہے. یہاں پر مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ مسجد کے ساتھ انہوں نے بارہا بدسلوکی کی، لیکن سارے عالم کے لوگ دیکھتے رہے، کسی نے اف تک نہیں کہا، کسی کے گال میں جو نہیں رہیں گی. کہتے ہیں کہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہ اپنے سیٹلمنٹس بناتے جا رہے ہیں. اوسلو ایک اہم پیکٹ ہے جو 1993 کے اندر طے پایا تھا، جس کے تحت اوسلو کے اندر، ناروے کے اندر ایک پیکٹ لکھا گیا، ایک معاہدہ لکھا گیا، جس کے روح سے بات اسرائیلیوں پر واجب آتی ہے کہ وہ کوئی سیٹلمنٹس آگے نہ بڑھائیں. دیکھیے اس وقت جب ٹی ٹی سائن کی جا رہی تھی تو اس وقت ان کے 150 سیٹلمنٹس تھے. سیٹلمنٹس کہتے ہیں جس میں 80 سے 100 عمارتیں ہوتی ہیں، اچانک جاتے ہیں دھڑلے سے، وہاں کے مسلمانوں کو مار بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیٹلمنٹ ہے، اس کے باؤنڈری فکس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، کوئی یہاں پر نہیں آئے گا. اب اس کے بعد وہاں پر ایک چیک پوسٹ ڈال دیتے ہیں. اب اس کے بعد وہ جگہ ان کی ہو گئی. جو زمین والے ہیں، جن کی دولتیں ہیں، جن کی زمین تھی، سب سے کہا جاتا ہے نکلو باہر، کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے، اب تمہاری زمین نہیں رہی. اچانک اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کے سامنے اچانک ملٹری کھڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گھر تو آپ کا نہیں، یہ تو گھر تو حکومت کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے کہ یہ پورا ایریا آپ لوگوں کا ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں؟ کہتے ہیں کہ جہاں جانا چاہتے جائیے. شیخ جراح ایک اہم علاقہ تھا مسلمانوں کا. پچھلے 2 سال سے وہاں کے مسلمانوں کو کیسے نکالا گیا؟ گھر میں دستک دیا جاتا ہے، دروازہ کھولتے ہیں اور سیدھے آدمی کے قمیص کو پکڑ کر باہر کھینچ لیتے ہیں. اور جو بھی گھر میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب سے کہا جاتا ہے کہ امیڈیٹ باہر نکلیے، فوراً نکلنا ہے باہر. آپ کو سب کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور گھر میں تالا لگا کے انہی کی آنکھوں کے سامنے یہودیوں کو، جہاں انہوں نے یورپ سے بلایا ہے، رشیا سے بلایا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ گھر آج کے بعد سے آپ کا ہے. تصور کریں ظلم، اندازہ لگائے ظلم کا. کون پوچھنے والا ہے؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سب غم کے آنسو بہاتے ہیں لیکن کچھ کرتا نہیں ہے کوئی. کہتے ہیں کہ ان کے سیٹلمنٹس جو 1993 میں 150 تھے تو آج 1000 کے قریب ہو گئے ہیں، اور یہ سیٹلمنٹس پر سیٹلمنٹس بناتے جا رہے ہیں.
اور اس کے بعد آپ ویسٹرن بینک میں کوئی بھی آپ سٹی میں رہیے, اگر آپ اپنے گھر سے نکل کر کہیں جانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر یہاں سے نکل کے آپ پیرس جانا چاہتے ہیں, تو راستے میں آپ کے یہاں 5 چیک پوسٹ ہوں گے, 5 چیک پوسٹ ہوں گے. ہر چیک پوسٹ میں چیک کیا جائے گا, آپ مسلمان ہیں, چہرے میں داڑھی ہے, عرب ہے, فوراً آپ کو روک دیا جائے گا. اب وہاں کے پولیس والے پر منحصر ہے کہ وہ اگر آپ سے راضی ہو تو آگے بڑھائے, ورنہ آپ سے کہے گا بغیر کسی لیکن واپس جاؤ. شادی نوشا ہے, چیک پوسٹ کے اس پر شادی ہے, وہاں پر لوگ منتظر ہیں, یہاں سے نوشا نکل کر جاتا ہے, چیک پوسٹ میں روک دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تم نہیں جا سکتے آج. کیوں بھائی؟ کوئی اسباب بیان کرنے کی ضرورت نہیں, کورٹ آرڈر ہے ان کے پاس. کورٹ نے کہا ہے کہ کبھی نہیں روک سکتے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, اسے روک دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کل ہوگی, کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ مجبور واپس جاتا ہے. یعنی یہاں سے پیرس تک کی مسافت میں اگر آپ کے یہاں 5 چیک پوسٹ ہوں, 6 چیک پوسٹ ہوں, تو جینا مرنے سے بہتر ہے, مرنا جینے سے بہتر ہے. آدمی کہے گا مر جاؤ, یہ ظلم کب تک جھیلتا رہوں, ہے نا. تو یہ دوسرا ریزن ہے, کہتے ہیں کہ ان کے سیٹلمنٹس حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں, ان کا ظلم ویسٹرن بینک میں تو حد درجے چلا گیا. اب غازہ تو پچھلے 17 سال سے ایک بہت بڑا جیل ہے, باؤنڈریز بنا دیے گئے, یہاں پر اسرائیل کی اجازت کے بغیر کوئی چوری آ نہیں سکتی, کوئی آدمی کسی بھی قسم کی چیز خرید نہیں سکتا, یہاں کا آدمی کہیں جا نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ان لوگوں کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی شہریت نہیں ہے نا, یہ کہیں جا نہیں سکتے, کہیں کچھ کما نہیں سکتے, سب اس کی نگرانی میں ہوتا ہے. اگر آپ غازہ سے باہر نکلنا ہے تو آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس جگہ کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کا یہ اپلیکیشن جائے گا, پتہ نہیں 1 مہینے کے بعد جواب آئے, 2 مہینے کے بعد جواب آئے, جواب آئے تک انتظار کرتے رہیے. یہ ظلم ہے, یعنی ظلم تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں, تو اس بار یہ ڈٹ گئے, ہے نا. اور کہتے ہیں کہ تیسرا سبب یہ ہے کہ یہودیوں نے, اسرائیلی اسٹیٹ نے فلسطینیوں کے اس مسئلے کو دبانے کے لیے, اسے ایک دم کیئرلیس چیز بنانے کے لیے انہوں نے عربوں کے ساتھ اتفاقات کیے, انہوں نے سب کے ساتھ ٹریٹی سائن کیے, سب کے ساتھ تجارتی اگریمنٹ سائن کیے, اور سبوں کو یہ کہا کہ اب کوئی جھگڑے کی بات نہیں, ہمارا ملک امن میں ہے, اب ہم تجارت آگے بڑھائیں گے. یہ کہہ کے ایسی دوسری باتیں کہہ کے انہوں نے جو قضیہ فلسطین ہے, فلسطین کا جو معاملہ ہے, بالکل انہوں نے مارجنائز کر دیا, بالکل مارجنائز کرا. ساری دنیا کے لوگوں نے کہا کہ چھوڑو بھائی, ایک زمانے میں انہوں نے لڑا ہے, اب کوئی لڑائی وڑائی کچھ نہیں ہے, آپ جائیے, اب آرام سے رہیے, ان کا کوئی حساب ہی نہیں, ان کا کوئی حساب نہیں. اب اس کے بعد ساری دنیا کے سامنے انہوں نے اپنے کیپٹل تل ابیب کو منتقل کیا جیروسلم کے اندر, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ساری دنیا کے اہم جو ملکیں ہیں انہوں نے اپنے سفارت خانے انہوں نے کھولا ہے جیروسلم کے اندر. کوئی پوچھ نہیں رہا, سب خاموش ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس خاموشی کو توڑنے کے لیے ہمیں ایک ترکیب سوچی جس پر ہم نے 3 سال کام کیا, اور 7 اکتوبر پر ہم نے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے. اور عزیز ساتھیوں, یقین جانیے اس کے جو ریزلٹس نکل آئے ہیں, بڑے ہی عجیب و غریب ریزلٹس آئے ہیں, عجیب و غریب ریزلٹس ہیں. اس میں سب سے بڑا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ سنے ہوں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے کیس کیا ہے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ, پورے ہسٹری میں, اسرائیلی ہسٹری میں پہلی مرتبہ وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ میں یہاں پر اسرائیل کو کھڑا کیا جا رہا ہے بحیثیت مجرم جس نے جینوسائیڈ کرنے کی کوشش کی. 25,000 لوگوں کو انہوں نے مارا ہے اور پورے کے پورے شہر کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے. تو یہ انٹینشن آف جینوسائیڈ, یہ جینوسائیڈ کرنے کا ان کا پورا ارادہ رہا, اور یہ ثابت ہو گیا ہے. جتنے بھی بم ڈالے گئے اس میں 70% بم رینڈم پھینکے گئے, کوئی ٹارگٹس نہیں, رینڈم پھینکے گئے, جیسے منایا جہاں منایا انہوں نے ڈالا ہے. تو اب یہ کورٹ میں پھنس گئے ہیں. تاریخ میں یہ چیز پہلی مرتبہ ہوئی. دوسری چیز جو بڑی انوکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا راز فاش ہو گیا, اس کا نفاق عیاں ہو گیا. یہ تو غنڈہ بنا پھر رہا تھا نا, اس نے تو کہا کہ ساری دنیا میں انصاف کروں گا, جہاں کہیں بھی جا کے میں انصاف کروں گا. لیکن اس بار اس کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا, اور ساری دنیا کی قومیں, سارے دنیا کے ملکیں اب پورے کے پورے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا ہندوستان بھی فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کو روکنا چاہیے, لیکن یہ ظالم روکنے کے لیے تیار نہیں. تو جی ساتھیوں, مختصر آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہمیں دعا کرنی ہی کرنی ہے. دوسری چیز, ان کے وہ ثبات قدمی, ان کے وہ اللہ کے لیے فنا ہونا اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنا اور اللہ کے دین کو کام کرنے کے لیے سب کچھ کش دینا اور اللہ کے مسجد کے لیے جان پہ کھیل کے اس کی حفاظت کرنا, ایسا نمونہ پیش کیا ہے, ایسا نمونہ پیش کیا ہے. ہم کسی فرد کو نہیں جانتے, کسی ایک آدمی کے نام کو نہیں جانتے, بحیثیت قوم یہ پوری قوم آزمائش میں اتر کر ایسا عظیم مرتبہ حاصل کیا ہے جو تاریخ میں بہت دیر تک پڑھا جائے گا. ان سے ہم یہی نصیحت لینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی مومن کو ضائع نہیں کرتا, ایمان والوں کو ضائع نہیں کرتا. وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے جاتے ہیں. قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.